بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. پچھلے سبق میں آیت ایک اسباب متعدد یوں ہی متعدد آیات اور اسباب واحد کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش ہو چکی تھیں. امید کرتا ہوں کہ وہ باتیں آپ نے ذہن نشی کر لی ہوں گی. جی اب یہاں سے اسی اسباب نزول ہی کے اقسام میں سے نو میں سے ایک نو ہے. اس کی صورت میں سے ایک صورت ہے کہ بعض صحابہ میں سے کسی نے صحابہ میں سے بعض نے یا کسی صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات پیش کی اور کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کچھ معاملہ ہونا چاہیے. قرآن کریم کا نزول بتائے ہوئے مشورہ دیے ہوئے صحابہ رسول کے مطابق کیا ہو گیا؟ نزول ہو گیا وغیرہ. تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام نہیں ہے بلکہ بہت سارے دیگر صحابہ کرام کی بھی رائے وغیرہ ہیں جن کے مطابق آیت کا نزول ہوا ہے. ان سب کو عرض ترتیب امام جلال الدین سیوطی نے ایک خاص رسالہ بھی دیا ہے موافقت عمر کے بارے میں. لیکن اس کے علاوہ دیگر وہ حضرات جن کے مشورے پر جن کی رائے پر قرآن کریم کا کہیں نزول ہوا ہے آیت وغیرہ کا وہ بھی اس میں موجود ہے. کہاں؟ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر. یہاں انہوں نے مکمل چھانٹ دیا ہے کیونکہ ان کو تلخیص کرنی ہے. ہیڈنگ سے بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے علی لسان بعض الصحابہ. اگر صحابہ میں سے کوئی ایک ہی ہوتا جن کے مطابق قرآن شریف کی آیت کا نزول ہوا تو علی بعض الصحابہ نہیں آتا، علی عمر علی فلاں ان کا نام کے ساتھ میں یہ آتا. تو ہیڈنگ سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ دیگر صحابہ کرام بھی اس میں کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے اور ہیں ان کے اسماء بھی موجود ہیں. ہر ایک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کون سی آیت کس کے مشورے کے بعد مطلب رائے کے بعد یا موافق میں نازل ہوئی اس کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کون سی کتاب میں؟ الاتقان. اس کو پڑھ کے کیوں نہیں آتے آپ لوگ بھیا؟ بار بار جو بول رہا ہوں تو کچھ وجہ ہے آپ لوگوں کو؟ پڑھنے وڑھنے آئے ہیں یا کچھ ایسے پڑھانے آئے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی اچھا بھی دے دیتا ہوں آپ کو. چلو ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ تو یہ بھی کیا اسباب نزول کے اقسام میں سے کیا ایک قسم ہے. بس وجہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی بات کسی عمل کا مطالبہ کیا ہو کہ ایسا ہونا چاہیے تو اللہ رب العزت نے کیا کی؟ اس طرح کی بات پیش کر دی. اس کو کہتے ہیں محدثات سے کہتے ہیں. مشکات شریف میں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب پڑھیں گے ان کے احوال کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں یہ بات موجود ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دلوں میں دماغ میں ڈال دی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر سے کچھ زمانہ پہلے یعنی 2-4 سال ہو گئے تقریباً اپنے سے میں نے کبھی لکھا تھا کہ اوروں کی نگاہ میں محبوب و پسندیدہ بننے کے لیے حق سے روپوشی انسان کو خالق اور مخلوق دونوں سے گرا دیتی ہے. اس طرح کچھ باتیں میں نے لکھی تھی. اس کے بعد پچھلے سال المقاصد حسنہ مطالعہ کیا تو دیکھتا ہوں کہ پورے حدیث پاک کا میں نے ترجمہ کر دیا. بڑا یہ خوشی ہوئی ایک طریقے سے. یہ مطلب ایک بات جو پہلے آپ نے کہی وہ ایک دم وہ مل رہی ہے آپ کی. اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں کبھی. تو یہ جو کنڈیشن ہے بعض صحابہ کرام نے جو بات پوچھی تھی کچھ نے کچھ حالات کے پیش نظر سرکار علیہ السلام سے دریافت کہ ایسا ہونا چاہیے تو آیت ویسے ہی نازل ہو گئی. اس بارے میں اگر آپ کو تحقیقی چیز چاہیے تو یہ قطف الثمر فی موافقت عمر نیچے لکھا ہے. امام جلال الدین سیوطی کا یہ رسالہ ہے. اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے اندر جہاں تک بات جا رہی ہے جہاں دماغ میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 21 یا 19 مقامات ایسے ہیں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق قرآن کریم کی آیت کا نزول ہوا ہے. صاحب فوز الکبیر نے اس کو لکھا ہے. چلو وہی بات یہاں پہ آ رہے ہیں. دیکھیے توجہ کے ساتھ کوئی خاص چیز نہیں تھی. یہ بات سمجھ میں آیا نا؟ اصل عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی اتقان کی. ہی یا فی الحقیقہ نوع من اسباب النزول. در حقیقت کیا ہے یہ؟ اسباب نزول کی ایک قسم ہے. کون؟ یہ والی جو سورۃ ہیڈنگ اب لگانے جا رہے ہیں. کیا ہے بھئی؟ الاصل فی هذا الباب.
الاصل في هذا الباب موافقات عمر فقد كان يتحدث في امر من الامور واذا بالقرآن ينزل موافقا لقوله وهي من مناقبه مشہورتی. اس باب میں اصل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات ہیں، یعنی آپ نے جو بات کہی ہوا آپ کی کہی ہوئی بات کے مطابق قرآن کریم کا نزول ہو گیا. فقط کان یتحدث فی امر من الامور، تو آپ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں کلام فرماتے یا کسی معاملے میں رائے دیتے یا کچھ کہتے جبھی قرآن کریم ان کے قول کے موافق میں نازل ہو جاتا. ٹھیک ہے، موافقاً یہ والا بعد میں جو آ رہا نا ینزل بالقرآن ینزل موافقاً لقول، یہ حال بنے گا. ٹھیک ہے، قرآن سے بھی حال بنا سکتے ہیں، ینزل میں ہوا کہ ضمیر سے بھی بنا سکتے ہیں. وہی امین مناقبی، اس میں پڑھے تھے نا آپ لوگ شرح تہذیب کے اندر، عالم تداخل مترادف وغیرہ اس طرح کی اس کنڈیشن. وہی امین مناقبی المشہورہ، اور یہ آپ کے کیا ہے مشہور خوبی میں سے ہے. مناقب خوبی کر رہا ہوں کیوں، بہت ہی مشہور، کہ دیگر صحابہ کرام کی صورت نہیں ہے. بڑے مدبر تھے، اللہ نے بڑا ذہن نوازا بہت. اسی وجہ سے اسلام ان کے دور میں جس قدر ترقی پذیر ہوا نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا. چلو، فقط جاء فی الحدیث ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے قلوب و اذہان میں حق کو جاری فرما دیا ہے. ترجمہ دونوں کا ہو گیا. قلوب و اذہان کیجیے تو قلب و جگر میں، عمر کے قلب و جگر میں، جگر میں حق کو کیا کر دیا ہے جاری فرما دیا ہے. اللہ اکبر. رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کی روایت کی ہے. اب وہ بات پیش کرنے جا رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا خود قول ہے. ایک قول اور ہے یہاں موجود نہیں ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وافقت ربی فی اربعین، یہاں فی ثلاث ہے، ایک کسی میں کیا ہے فی اربعین ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ یہ 3-4 شروعات کے ہوں گے. ہم نے کتنے ہیں علماء نے تقریباً کتنے نکالے ہیں؟ 21 نکالے ہیں. کوئی کسی نے 19 شمار کرایا تو کہاں سے شمار کرایا؟ ہوں گے تبھی تو شمار کرایا. تو ان کی شروعاتی معاملات ہوں گے جہاں اس طرح کی موافقت ہو رہی ہیں. تو کبھی آپ نے فرمایا کہ اب تک تو 3 ہوا ہے، پھر جب 4 ہو گئے تو 4 ہو گیا. بات کی بھی اقوال نہیں ملی. اخرج البخاری وغیرہ عن انس قال عمر وافقت ربی فی ثلاث، ای وافقت کلام ربی. ٹھیک ہے، اپنے رب کی موافقت کی مطلب رب کے کلام کی موافق میں نے بات کی. رب کے موافق کون کرے گا یار؟ امام بخاری اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ محدثین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سے پاک تخریج فرمائی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کیا میں نے اپنے رب کے کلام کی موافقت 3 معاملے میں کی، یعنی 3 باتیں ایسی ہیں جن جہاں میں نے جو بات کہی اسی کے مطابق اللہ رب العزت نے کیا کیا، آیت کریمہ کا نزول فرما دیا. نمبر 1، قلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم مقام ابراہیم کو کیا بنا لیتے، جائے نماز بنا لیتے تھے. مصلی کا ترجمہ جائے نماز، نماز گاہ بنا لیتے، مصلی بنا لیتے. فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آپ کو دے دیتا ہوں باب افتعال کے اندر جب فا کلمہ کیا ہو جائے، اگر وہ مبدل ہو، باب افتعال کے فا کلمہ کیا ہو اصلی ہو تو تاء چینج کرتے ہیں ای تصرا اتصرا، لیکن اگر مبدل ہو کسی سے بدلا ہوا ہو تو چینج کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. یہاں کیسے ہو گیا واتخذوا، اخذ المادہ سے آیا ہے جی. قاعدہ آپ لوگوں کا گڑبڑ ہو گیا، دیکھ لو نا ذرا سا، اس کا جواب بھی ہے علم الصیغہ کے اندر. ٹھیک ہے، وہاں دیکھ لیجیے گا صیغہ مشکلہ کے بیان میں یا افادۃ نافیہ کے بیان میں. ٹھیک ہے، یہ ٹاسک دے رہا ہوں، اس کو استحباب کے درجے میں نہیں رہے گا بلکہ کیا وجوب در وجوب پھر فرض کے درجے میں لے کے جانا. ٹھیک ہے، ساری چیزیں بتا دے رہا ہوں تو کرو گے کیا، بھول جاؤ ایسی. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک مقام کا تذکرہ ہو گیا. پھر ثلاث، اب ثلاث کی وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں، ایک بیان کر چکا.
وقلت دوسرا مقام کیا ہے، یا رسول اللہ ان نساء کا آگے کیا لکھا ہے، ید کیا ہے بھائی، ید کھلا کیوں آئے گا، ناصبہ پہ جزمہ دکھ رہا ہے، ان نساء کا یدخل علیہن آگے کیوں قرآن میں آیا علیہ السلام بر آیا یہ نا، اس لیے پڑھ رہا ہوں، کاٹ کھاؤں تو یہ بات دیکھ کے نہیں آتا، بر کے مطلب نیکی اور بر کا مطلب نیکی کرنے والا، اصل میں وہ باریرون تھا، فاعلون کے وزن پر صفت مشبہ کا سیگا ہے، ٹھیک ہے، بر اور بر میں یہی فرق ہے، ایک حضری صاحب کو ہم نے ایک مرتبہ پکڑا تھا ایسی، میری اسپیچ انگلش یہ والے عربی والی یوٹیوب پہ موجود ہے، اس پہ انہوں نے اصلاح کر دی، اس میں یہ لفظ میں بولا ہوں بر، بعد میں اس نے اصلاح کرے کہ بولے بر ہے، دلیل انہوں نے دی قرآن شریف کیا ہے، تو نے غلط، بر وہاں پہ کسی اور معنی میں نیکی کے معنی میں، یا بر اس کے بعد مقابلے میں کون ہے، فاجر آیا ہے، فاجر اس میں فاعل، تو یہ بھی کیا ہوگا، صیغہ صفت ہونا چاہیے اس میں، بر کیا ہے وہ اس میں ہے، صفت نہیں، بریرون اصل میں کیا تھا، ہاں بر بھی ہے وہ نیکی کے معنی میں، بر نیکوکار کے معنی میں، ٹھیک، یا رسول اللہ آپ کی بیویاں نساء مراد کیا ہیں، لفظ قومن ہے لیکن ازواج مراد ہے، یا رسول اللہ آپ کے ازواج مطہرات کے پاس کیا ہے، نیک و فاجر دونوں ہی آتے ہیں، داخل اعلیٰ آنا داخل ہونے کے معنی میں بتائیے، یہ حجرے میں مبارکہ میں رہتے ہیں، فلو امرتہن ان یحتجبن، لو یہ کبھی کبھی کس کے لاتا ہے، تمنی کے بھی لاتا ہے نا، تمنی کے لاتا کہ نہیں آتا ہے، تو یہاں میں تمنی والا معنی کر رہا ہوں، کیوں کہ حکم تو عمر فاروق کی مجال کے دے دیں، کیا یہ اچھا ہوتا ہے یا رسول اللہ، کاش کہ آپ فرما دیتے کہ وہ کیا کریں، پردہ کریں، فنزلت آیت الحجاب، تو کیا ہوا آیت حجاب نازل ہے، کون سی آیت حجاب ہے، حافظ جی کون ہے، یا کیا ہے، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پوری آیت پڑھ لینا، 22 پارے کی آیت ہے، چل تیسرا رکوع ہے، یہ صفحہ نمبر تیسرا، واجتمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء فی الغیرہ، غیرہ کیا مسئلہ ہے بھیا، یہ کچھ پتہ ہے غیرہ، ایک زمانہ ایسا بھی ہوا کہ ازواج مطہرات سرکار السلام کے ساتھ جمع ہوگی، کہا کہ ہمیں خورد و نوش کے سامان مہیا ہونے چاہیے، کچھ مسئلے ایسے ہوئے تھے، فاقہ کشی کی بھی صورت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب اس طرح معاملات ہوئے نا، تو صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کو سرزنش کی، حضرت عمر فاروق نے بھی کی، حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بولتے ہو، دعویٰ کرتے ہو اس کے کھان پکانے کے معاملات کا یا رہن سہن کے اچھے فیسلٹیز کا، کہو کیا فیسلٹیز کا، جملہ استعمال کرنا نہیں چاہیے، یا کچھ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے اس تقریب فہم کے لیے، پھر کیا ہو گیا، تو ان کے یہ مطالبات دیکھے عمر فاروق تشریف لائے، کہا اچھا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ خیرا ازواجا خیرا منکن، آگے آیا مسلمات مومنات، قریب ہے، یہ کیا ہے، ان کا رب کیا کرے بھائی، اگر تمہیں یہ طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں کیا کرے، تم سے بہتر ازواج مطہرات عطا کر دیں، خیر منو ذرا سا، یہ کہنا تھا، آیت کا نزول ہو گیا، یہ سارے مطالبات ختم، اب اس کی تفسیر دیکھ لیجیے گا تھوڑا سا، میرے پرانے مطالعے میں آپ کو عرض کرنا، آیت وہی 2800 پارے کی آیت کریمہ، سورہ ہے نا تحریم، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، 6 اوصاف شاید، چاہے بھی آپ لوگ بھی ہیں، بعد میں تک بھی کیا ہوں گے، باپ تو بنیں گے ہی، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ عورتوں کے اندر ان 6 اوصاف میں سے اکثر کو تلاش کیجیے گا، مسلمات مومنات، مسلمات تابع فرما بردار والے، مومنات یقین رکھنے والے ایمان والے، قانتات یہ بھی اس میں سے ہے عبادت گزار، قانتات تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت گزار، سائحات کے معنی بھی یہ کہتا ہے کہ صبح سویرے عبادت کرنے والے، یا الگ الگ معنی میں اس کے استعمال ہوتے ہیں، یہ 6 اوصاف ہے تقریباً، صحیح بات، ابکارات وہ ایک الگ چیز ہے، واجتمع مذکر ہے، نساء کیا ہے، مؤنث ہے، کیوں بھیا،
اس لیے کہ فصل کر دیا تو کیا ہے، ٹھیک ہے، اذا جاءکم المؤمنات بار بار آ چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیرت و حمیت کے معاملے میں آپ کے ازواج مطہرات جمع ہو گئے، نساؤہ کے میرے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں فقلت لہن، تو میں نے کیا کیا، حضرت عمر فاروق کے دین سے کہا گیا عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ ان کا رب ان طلقکن، یہ بیچ میں مدرجہ ہوگا، اگر وہ تمہیں طلاق دے، ان طلقکن، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دی تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سے بہتر ازواج مطہرات بدلے میں عطا فرما دے گا۔ فنزلت کذالک، تو وہ کیا ہو گیا، آیت ایسی سیم ٹو سیم آیت ہے، سورۃ تحریم 28 پارے کے آخری سورت ہے، اور والی سورت کون سی ہے، پارہ نمبر 22 آیت میں نے پڑھ دی۔ اس کی تفسیر دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، اچھے سے ملا لیجیے گا، اور جہاں کی بات آئے، جو بات مصنف پیش کرے نا اس کو آپ اچھے انداز میں کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا میں نے پچھلے کچھ بتایا تھا آپ لوگوں کو، SQ 3 ٹیکنیک بتایا تھا، ہاں لکھ رہے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا، کیا کہہ رہے ہیں سب بولیے، لکھا نہیں کوئی، کس نے لکھا ہے اس کو، آپ نے سنا ہے، SQ 3 ٹیکنیک، اور ایک فائن ایمن یا فینیمن ٹیکنیک، کیا آپ لوگ میرا دماغ کو چڑھاؤ گے، لگا ہے، غلط بات ہے، چلو ورنہ پھر میں کیا کروں گا، بہت تیزی کے ساتھ بڑھاؤں گا، پھر کام کر کے نہیں آؤ گے تو پھر میں بھی اپنا کام دھیمے کر دوں گا تھوڑا سا، جو پیچھے والے بتایا تھا سب کیا سمجھ میں نہیں آیا۔ وقت جمال، چلو وقت جمال امام السیوطی رسالۃ خاصہ، امام جلال الدین سیوطی نے ایک خاص یا مخصوص رسالہ یا مستقل رسالہ بھی بول سکتے ہیں آپ، خاص کے طور میں کیا کر رہا ہوں، مستقل، امام جلال الدین سیوطی نے اس پر ایک مستقل رسالہ کیا کیا، تحریر فرمایا، جمع کیا مطلب لکھا ہے، تحریر فرمایا، کس معاملے میں، موافقات عمر کے معاملے میں ایک مستقل رسالہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، جس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے، ختم الثمر فی موافقات عمر۔ تو جامع باقی جلدی اس کو پڑھ لیجیے، میں تو بات ختم ہو گئی، آگے ہیڈنگ ڈال رہے ہیں ما تکرر نزول، یہی ہے ما تکرر نزولہ، سے یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا نزول کیا ہوا، بار بار ہوا، یہ تو سابق سے ہی پتہ چل رہا تھا، ہے کہ نہیں، آیت واحدہ اسباب متعددہ، یا پھر کیا ہے اس کا الٹا، تو اس سے کیا بات میں آ رہی تھی، ممکن ہے کہ کیا ہے، متعدد بار آیت کا نزول ہوا سبب ایک ہو، یا ایک ہی آیت ہو اسباب متعدد ہو، تو اس سے تو یوں سمجھ میں بات آ رہی، تو گویا کہ ایک اجمال ہے، اس کی تفصیلیں بیان کر رہے ہیں۔ چلیں، ما تکرر نزولہ، یعنی ان آیت و صورتوں کا بیان جن کا نزول کیا ہوا ہے، مکرر ہوا ہے، بار بار ہوا ہے، ان میں سورہ فاتحہ کا نام ادھر شد آیا کہ نہیں آیا ہے۔ یہاں ایک بات پیش کرنے جا رہے ہیں، بیٹا توجہ سنیے گا، 2-3 منٹ باقی ہے میرے پاس، اس میں لکھا ہے علماء متقدمین و متأخرین، اب تک بہت پڑھ چکا آپ لوگ، ہدایہ دیگر چیز ساری چیزیں، بتاؤ تو کون علماء متقدمین متأخرین کی اصطلاح کہاں سے کہاں تک آتی ہے، مہا پروش لوگ جلدی بتاؤ، نہیں بتا، جی نہیں معلوم، کبھی بتایا نہیں کیا، کہاں سنے تھے، کسی نے بتایا تھا، استاد نے، بتاؤ، یاد آ رہا کچھ تو یاد آنا چاہیے، نہیں سنے، چلو بتا رہا ہوں، لکھ لو بڑا دقت میں آ جاؤ گے۔ امام اعظم اور آپ کے جو شاگرد دونوں ہیں، کون کون، ائمہ ثلاثہ، یعنی امام اعظم، امام یوسف، امام محمد رحمہ اللہ تعالی، ان کا زمانہ جن لوگوں نے پایا اور ان سے فیض حاصل کی، ان سارے کے سارے لوگوں کو متقدمین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک قول، اور ان کے بعد جتنے لوگ ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے، متأخر۔ تو رفع الاشیاء بے ازدادیہ، ایک نام یاد کر لو، دوسرا خود بخود یاد ہو جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام محمد تک جتنے بھی ائمہ کرام ہوئے ہیں ان سب کو کیا کہا جا رہا ہے، متقدمین کہا جاتا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام محمد سے لے کر کے حافظ الدین رازی شاید نام ان کا ہے، حافظ الدین ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی بایوگرافی ہسٹری کے بارے میں ویکیپیڈیا وغیرہ میں دیکھ لیں، وہاں تک جتنے بھی لوگ آئے وہ متاخرین کہلائے، امام محمد تک جتنے رہے پہلے متقدمین، ان کے بعد سے یہاں تک کن تک، حافظ الدین تک، یہ کتنے کیا کہلائے، متاخرین۔
اچھا، امام ذہبی کا ایک قول اور ہے کہ تیسری صدی تک جتنے بھی لوگ آئے علماء کرام وہ سب کیا ہیں؟ متقدمین. اور تیسری صدی کے بعد جتنے بھی آئے وہ سب کے سب کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 صورتیں ہو گئی. اب کہیں بھی اگر متقدمین متاخرین اگر آ جائے نا تو گھن چکر مت پڑھنا بھیا، ٹھیک ہے؟ چلے اس کو جلدی پڑھ دو، اس کو جلدی کو پڑھا پڑھ. ذکر جماعت من العلماء المتقدمین والمتاخرین ان من القرآن ما تکرر نزوله ولذلك حکم. متقدمین و متاخرین علماء کی ایک جماعت نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں سے کچھ آیتیں یا صورتیں ایسی ہیں جن کا نزول مکرر ہوا ہے، بار بار ہوا ہے، اور اس کی کچھ حکمتیں ہیں. ولذلك حکم مبتدا مؤخر، لذلك خبر مقدم. منہا، اور اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا؟ التذکیر والموعظہ، کیا کرنا؟ یاد دہانی اور نصیحت کرنا مقصود ہے کہ یہ یاد کر لو بار بار. اسی سے بات کیا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بار بار تذکیر موعظہ تذکیر موعظہ. گھر سے کبھی نکل تو بیٹا ٹرین میں سے جانا، 2 قدم چلے بیٹا کچھ کھانا مانگ، بیٹا ایسا مت کرنا، بولتے کہ نہیں بولتے ماں باپ؟ کیوں؟ تذکیر موعظہ. ومنها وجود المقتضی یا مقتضی دونوں ٹھیک ہے، کہ ایک تقاضے کا پایا جانا. وجود مصدر ہے مجہول پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ وجدہ یجدو وجودن، وجدہ یوجد وجودن، مصدر مجہول فہمت ہو گیا. ومنها اظہار فضل زائد للمتنزل، نازل ہونے والی صورت یہ آیت کے فضل زائد کا اظہار ہے اس میں کہ بار بار نازل ہوئی، اس کی کچھ فضیلت ہے، مزید فضیلت کے اظہار کے لیے دوبارہ نازل ہو جاتی ہے. فقط ذکر بعضهم ان من ذلك آیت الروح والفاتحہ والفاتحہ دونوں صحیح. وسورۃ الاخلاص انا کی ذکر کریں گے تو بہتر ہے بھائی. اور بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا اسی میں سے. کیا ہے اسی میں سے؟ مطلب اظہار فضل زائد میں سے کیا ہے؟ آیت روح. کیا ہے آیت روح؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آیت روح ہے. اس کے بارے میں کہ دو مرتبہ نازل ہوئی. اس کی تفسیر دیکھ لے گا، سورہ اسراء میں ہے، جہاں پڑھتے ہو نا آپ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اسی کے نیچے یہ موجود ہے. یہ سب تفسیریں دیکھ لیجیے گا فٹافٹ، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ہے، ان کی اہمیت بتانے کے لیے 2-3 مرتبہ ان کا نزول ہوا ہے. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ تَكْرَارُ النُّزُولِ لِفَائِدَةِ اخْتِلَافِ حَرْفِ الْقِرَاءَةِ، یہ بھی ممکن ہے کہ تکرار نزول کیا ہو؟ حرف قراءت کے اختلاف کے فائدے کے پیش نظر ہوا ہو. مطلب فَتَنْزِلُ الْآيَةُ مَرَّةً عَلَى حَرْفٍ وَمَرَّةً أُخْرَى عَلَى حَرْفٍ غَيْرِهِ، ایک مرتبہ ایک حرف پر نازل ہو جائے اور دوسری مرتبہ کیا ہے؟ دوسرے حرف پر نازل ہو جائے. اب مثال اس کی وَلَا يَبْعُدُ أَن تَكُونَ الْفَاتِحَةُ نَزَلَتْ مَرَّةً بِحَرْفِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کس سے نازل ہوئی ہو؟ مالک یوم الدین کے ساتھ نازل ہوئی، اور دوسری مرتبہ مالک یوم الدین کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ چلیں صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دشواری تو نہیں ہے؟